آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد کے علاقے وحید گارڈن میں 3 روز سے گیس کی فراہمی بند۔ مکینوں کو کھانا بنانے اور دیگر ضروریات پوری کرنے میں مشکلات، صارفین سراپا احتجاج، کہتے ہیں لکڑیاں بھی مہنگی، ہوٹل سے کھانا خریدنے کے سکت نہیں رکھتے، شکایات درج کرنے کے باوجود کہیں سنوائی نہیں ہو رہی۔ تفصیلات جانتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی عمیر، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا کہنا ہے علاقہ مکینوں کا، کیا مشکلات درپیش ہیں؟ جی، فیصل آباد میں شیخوپورہ روڈ کے علاقہ وحید گارڈن میں گزشتہ تین روز سے گیس مکمل طور پر بند ہے، جبکہ اس سے قبل بھی گیس سپلائی میں شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ علاقہ مکین میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ بتائیے گیس کے حوالے سے کیا مشکلات ہیں؟ بہت زیادہ مشکلات ہیں ہمیں۔ 3 دن سے تو بالکل گیس بند ہے۔ اس کے علاوہ 3 ماہ سے ہم اتنے پریشان ہیں کہ لو پریشر کی وجہ سے جس کے اوپر ہم کھانا نہیں پکا سکتے، اتنا پریشر آ رہا ہے کہ اس کے اوپر کھانا نہیں پک سکتا، لیکن ہم اتنے پریشان ہیں۔ بچوں کو صبح کا ناشتہ بازار سے منگوا کے کھلانا پڑتا ہے اور خود بھی پریشان ہے کہ گھر کا سلسلہ نہیں چل رہا، تو کوئی پرسانے حال نہیں۔ ہر بندے نے یہاں پہ کالونی کے ہر بندے نے اپنا ادھر محکمہ گیس میں کمپلینٹ کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ تو سر، گھر میں کھانا کیسے بنتا ہے، کیسے مینج کرتے ہیں؟ سلینڈر لیا، سلینڈر تے پکا رہے ہیں۔ اسی بہت پریشان ہیں، بے وا بہت زیادہ۔ اتنے ساری تو سنتا ہی کوئی نہیں، نہ حکومت سنتی ہے نہ کوئی محکمے والا سنتا۔ تو بل جہے 28 اس مہینے کا سانوں 28,000 روپیہ بل آیا۔ خواتین میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بھی اس حوالے سے بات کریں گے، ان کا کیا کہنا ہے۔ انہوں نے کھانا بنانا ہوتا ہے، کیسے مشکلات ہوتی ہیں، کھانا کیسے بناتے ہیں آپ لوگ؟ کھانا نہیں بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، بھوکے مر رہے ہیں، گورنمنٹ کی جان کو رو رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ہم لوگ کون سا فری کی گیس استعمال کر رہے ہیں؟ بل دے رہے ہیں نا ہر مہینے، ہم نے جو بل یہ میٹر لگوائے ہوئے ہیں نا، پیسے دے کے لگوائے ہوئے ہیں، فری کے نہیں لگوائے ہوئے۔ ہر سال آپ لوگوں کو ہم لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں، اس دفعہ کوئی ریکویسٹ نہیں، ہمیں چاہیے گیس چاہیے۔ آپ لوگوں نے تماشا بنا لیا ہوا ہے ہمارے لیے۔ ہمارے بچے جب بھوکے روتے ہیں نا، ہمیں پتا ہے ان لوگوں کی عیاشیاں نہیں، زندگیاں برباد ہوئی پڑی ہیں، نہ کمائیاں ہیں نہ کوئی گھروں کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، اور اوپر سے ہمیں گیس نہیں دے رہے ہیں۔ ہم فری کی استعمال کر رہے ہیں، جب بل آتا ہے تو بل پورے کا پورا لے رہے ہیں ہم سے، بلکہ اضافی بل لے رہے ہیں۔ اگر گیس نہیں دینا تو یہ سیدھی طرح ہمیں بتائیں کون سی گورنمنٹ کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ہم وحید گارڈن میں گزشتہ 3 روز سے گیس کی سپلائی مکمل طور پر بند ہے۔ شہریوں نے شکایات بھی محکمہ سوئی گیس کو درج کروائی ہیں، مگر اس کے باوجود ان کو گیس سپلائی نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ سوئی گیس کے اعلیٰ حکام معاملے کا نوٹس لے کر اس گیس کو فوری طور پر بحال کریں۔ جی عمیر، بہت شکریہ، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور دوسری جانب محکمہ ریلوے کے ملازمین علاج کی بہتر سہولیات سے محروم۔ فیصل آباد میں حادثات اور ملازمین کے علاج کے لیے بنایا گیا ریلوے ہسپتال حکومتی توجہ کا منتظر۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں عزادار حسین۔ جی عزادار، اپڈیٹ کیجیے گا۔ آج بالکل شیخوپورے سے لے کر شور کوٹ تک ریلوے حادثات میں یا ریلوے ملازمین کو علاج کی فراہمی کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے ریلوے ہسپتال بنایا گیا ہے، اور یہاں پہ سہولیات کی فقدان کے سبب ویرانیوں نے جو ہے وہ ڈیرے جمائے رکھے ہیں۔ اور میرا کیمرہ مین دکھائے تو آپریشن تھیٹر میں جو ہے اس وقت کوئی مریض نہیں ہے، آپریشن تھیٹر جو ہے وہ ویران پڑا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو مزید دکھاؤں، اس کے جو کچھ کمرے ایسے ہیں جو کہ ابھی غیر فعال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میرے کم میں یہ وارڈ نظر آئے گا کہ اگر کوئی بھی مریض جس نے اپنا علاج کروانا ہے اور وہ یہاں پہ آتا ہے تو اس نے یہاں پہ داخل ہونا ہے، مگر یہ جو وارڈ ہے یہ بھی اس وقت یہاں پہ خالی پڑی ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، شکریہ جی، آپ سنیں۔ کیا کہیں گے کتنے بیڈ پہ مشتمل یہ ہاسپٹل ہے؟ یہ جی ہمارا ہاسپٹل ریلوے ہاسپٹل، تو یہ ریلوے امپلائیز کی اور فیملیز کے لیے ہے۔ اس کے یہاں جو بیڈ ہیں وہ ریلوے کے لحاظ سے 14 بیڈ ہیں ریلوے ڈپارٹمنٹ کے لیے، چونکہ یہ پبلک پلیس نہیں ہوتی، کامن پلیس نہیں ہوتی، اور عام پیشنٹ یہاں پہ نہیں آتا، رپورٹ ہوتا ہے یہاں پہ صرف ریلوے امپلائیز ہوتا ہے۔ تو ریلوے امپلائیز اینڈ دیئر فیملیز، تو ان کے لیے ہمارے پاس 14 بیڈز، کافی زیادہ بیڈ ہیں۔ کوئی بھی حادثہ رونما ہوتا ہے تو ڈاکٹر محمد ارشد موقع پہ پہنچتے ہیں اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ
رپورٹ کرتے ہیں اور اس وقت یہ جو ریلوے ہاسپٹل ہے یہ حکومتی توجہ کا منتظر بھی ہے. جی عزادار، بہت شکریہ آپ کا. کہیں سہولیات نہیں تو کہیں ادویات نہیں، فنڈز کی کمی یا معاملہ کچھ اور. جھنگ کے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ادویات کا بحران سر اٹھانے لگا. ڈائلیسس کے مریض ہیپرین انجیکشن اور دیگر ادویات مارکیٹ سے خریدنے پر مجبور. انجیکشن کئی روز سے نہیں مل رہا، مریضوں کی دہائی. مزید تفصیلات جانتے ہیں وسیم عزیز سے. جی وسیم، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ڈائلیسس کے مریضوں کی مشکلات بڑھنے لگیں. ہیپرین انجیکشن سمیت دیگر ادویات مارکیٹ سے خریدنے پر مجبور ہیں. خاص طور پر اگر ہم بات کریں یہاں پر جو واٹر کین ہے جس کے ذریعے اس مشین کو ڈس واش کیا جاتا ہے، وہ کین تک جو ہے وہ مریض خود خرید کر لانے پر مجبور ہیں. میرے ساتھ کوئی مریض موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا، ہیپرین انجیکشن نہیں مل رہا اور کیا کیا نہیں مل رہا یہاں سے؟ بالکل نہ کین مل رہی ہے، نہ ڈکوٹی کے پیٹ والے مل رہے ہیں، نہ کالے ٹیکے مل رہے ہیں. بڑے پریشانی دا حال میں ساتھ مہربانی کی جاوے. 3-4 سال تو واش کرا رہے ہیں، بول کو بڑے مجبور ہے گئے. بہت مہربانی ہو کے غور کیتا جاوے. جی بالکل، مریضوں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے مریم نواز سے کہ صورتحال پر نوٹس لیا جائے اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ہیپرین، البیومن اور اسی کے ساتھ جو ڈائلیسس کے لیے دیگر سامان درکار ہے وہ تمام تر جو ہے وہ مریضوں کو فری دستیاب کیا جائے تاکہ ڈائلیسس کے مریضوں کی مشکلات کم ہو سکیں. جی وسیم، بہت شکریہ آپ کا. بڑھتی فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے حکومت نے پرائمری سے ہائر سیکنڈری تک سکولز کو بند کر دیا. سکول 17 نومبر تک بند رہیں گے. صوبائی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بڑھتی فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے حکومت نے پرائمری سے ہائر سیکنڈری تک سکولز کو بند کر دیا. سکولز 17 نومبر تک بند رہیں گے. صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس. کہا، پنجاب کے مختلف علاقوں میں آج 1100 سے زائد ایئر کوالٹی انڈیکس رپورٹ ہوا. مریم اورنگزیب نے کہا کہ اس موقع پر قابو پانے کے لیے پاکستان اور بھارت کو مشترکہ طور پر کام کرنا ہوگا. ان کا مزید کیا کہنا تھا، یہ آپ کو سنواتے ہیں. تک تو ہم اگلے سنڈے 17 نومبر تک گجرانوالہ، لاہور، فیصل آباد اور ملتان کے اندر سکولز کو آن لائن کر رہے ہیں. اور آن لائن کا یہ مطلب ہے کہ سکول میں چھٹی نہیں ہے، بلکہ ہم سیکنڈری، ہائر سیکنڈری لیولز تک، اے لیولز تک ہم سکولز کو آن لائن کر رہے ہیں. میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے. گجرانوالہ، لاہور، فیصل آباد، ملتان ڈویژن کے اندر ہم یہ آن لائن سکولز کر دیا ہے. اپڈیٹ کریں کہ بڑھتی فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے حکومت نے پرائمری سے ہائر سیکنڈری تک سکولز کو آن لائن کر دیا ہے. سکول 17 نومبر تک بند رہیں گے. صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں آج 1100 سے زائد ایئر کوالٹی انڈیکس رپورٹ ہوا ہے. مریم اورنگزیب نے کہا کہ اس موقع پر قابو پانے کے لیے پاکستان اور بھارت کو مشترکہ طور پر کام کرنا ہوگا. اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بڑھتی فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے حکومت نے پرائمری سے ہائر سیکنڈری تک سکولز کو آن لائن کر دیا ہے. سکول 17 نومبر تک بند رہیں گے اور صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس میں کہا کہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں آج 1100 سے زائد ایئر کوالٹی انڈیکس رپورٹ ہوا. مریم اورنگزیب نے کہا کہ اس موقع پر قابو پانے کے لیے پاکستان اور بھارت کو مشترکہ طور پر کام کرنا ہوگا. اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ فضائی آلودگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور بڑھتی فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے حکومت نے پرائمری سے ہائر سیکنڈری تک سکولز کو بند کر دیا ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں بڑھتی فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے حکومت نے پرائمری سے ہائر سیکنڈری تک سکولز کو بند کر دیا ہے. سکولز 17 نومبر تک بند رہیں گے. صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس سے انہوں نے کہا کہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں آج 1100 سے زائد ایئر کوالٹی انڈیکس ہوگا. مزید تفصیلات جانتے ہیں. جہانگیر اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی جہانگیر، اپڈیٹ کیجیے گا. جی، بڑھتی ہوئی اسموک کے باعث اسکولوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مختلف ڈویژنز میں، جس میں فیصل آباد ڈویژن بھی شامل ہے. اور اس حوالے سے جو حکومت نے اعلان کیا ہے اپنے پریس کانفرنس میں، اس میں تمام جو اسکولز ہیں وہ فیصل آباد ڈویژن کے 17 نومبر تک بند رہیں گے. اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ چونکہ اسموک جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کے باعث بچے جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں اور اگر اسکول بند کیے جائیں گے تو اس سے بچے جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے اور ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ سڑکوں پر کم رہے گی. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو دفاتر ہے وہ بھی 50% حاضری کے تحت چلائے جائیں گے. اس پر بھی کام کیا جا رہا ہے اور سرکاری میٹنگ جو ہے وہ بھی زوم پر ہوں گی. بالخصوص سکولز کے حوالے سے یہ بڑی خبر ہے کہ پہلے مرحلے میں لاہور کے اسکولوں کو چھٹی کی گئی تھی، لیکن اب جو اعلان کیا گیا ہے آج
पंजाब हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें कहा गया है कि फैसलाबाद डिवीजन समेत 4 खतरनाक जहां पर स्मोक के असरात ज्यादा हैं, वहां पर नुकसान ज्यादा हो रहे हैं और स्मोक को कम करने के लिए ये इकदाम उठाया जा रहा है, जिसमें फैसलाबाद डिवीजन के स्कूल जो है उनको भी 17 नवंबर तक बंद किया जा रहा है। और इस हवाले से तमाम जो स्कूल एजुकेशन है उनको कहा गया है कि वो इस हवाले से अगर मुमकिन हो सके तो बच्चों की भी ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम करें ताकि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। लेकिन स्कूल जो है वो 17 नवंबर तक बंद रहेंगे और इस हवाले से एलामिया जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया गया। इस हवाले से जल्द ही पंजाब हुकूमत नोटिफिकेशन भी जारी करेगी, लेकिन अभी तक की इत्तला के मुताबिक जो पंजाब हुकूमत है उसने फैसलाबाद समेत 4 डिवीजन में स्कूल बंद करने का फैसला किया है। जी जहांगीर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि चिंडियोट शहर में आवारा कुत्तों की भरमार, शहरियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। एक माह में 128 से ज्यादा कुत्तों के काटने के वाकयात रिपोर्ट हुए। शहरियों का इंतजामिया से कुत्तों की तल्फी का मुतालबा। तफसीलात जानते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल, अपडेट कीजिएगा। चिनियोट इंतजामिया की अदम तवज्जो से शहर चिनियोट के अंदर आवारा कुत्तों की भरमार है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के अंदर एक माह के अंदर 128 से ज्यादा जो डॉग बाइट केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। शहरी खासे परेशान है, गलियों के अंदर आवारा कुत्तों का राज है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। सर, क्या मुतालबा करते हैं? दिन ब दिन आवारा कुत्तों के जो डॉग बाइट केसेस में इजाफा होता जा रहा है, क्या कहेंगे? इसके हवाले से इंतजामिया को एक्शन लेना चाहिए। बर वक्त हमें ट्रीटमेंट तो मिल जाता है, हॉस्पिटल में आते हैं, इंजेक्शन वगैरह लग जाता है, लेकिन इसकी रोकथाम भी तो नहीं चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए सख्त इकदाम उठाए। जिस तरह पहले तकरीबन 2014-15 में इस तरह हुआ था तो उस वक्त इंतजामिया ने इस पर एक्शन लिया था और कुत्तों का सफाया करवाया था। तो हमारा चिनियोट की इंतजामिया से यही मुतालबा है कि बराए मेहरबानी लोगों की सेहत का ख्याल रखें और इसके हवाले से जो भी इकदाम है उसको जल्दी अपनाएं। जिस भी गली में जाते हैं कुत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चे भी डरते हैं, तो हर गली के अंदर इसी तरह है। तो इंतजामिया इस हवाले से क्या कर रही है? इंतजामिया जो है फ़िलहाल तो बिल्कुल तमाशा देख रही है और इसके अलावा कोई ख़ास इकदाम नहीं कर रही है। चाहिए इंतजामिया को कि कोई ना कोई सख्त कदम उठाएं इसके लिए, ताकि जो बच्चे हैं उनकी सेहत का भी ख्याल रखा जाए और जो आवारा कुत्ते फिर रहे हैं हमारे चिनियोट के अंदर या बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट में फिर रहे हैं गली मोहल्लों में, उनके हवाले से सख्त इक़दाम लेने चाहिए। जी बिल्कुल, शहरियों का इंतजामिया से यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द आवारा कुत्तों की तल्फी के हवाले से इक़दाम किए जाएँ। अगर बात की जाए आवारा कुत्तों की, जो शहर चिनियोट के अंदर हर गली के अंदर आवारा कुत्तों की भरमार है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो घरों से बाहर निकलते हुए भी डरते दिखाई देते हैं। शहरियों का यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इनकी तल्फी के लिए इंतजामी इक़दाम करें। जी कुमैल, बहुत शुक्रिया आपका। डिवीजन भर में स्मॉग का राज बरकरार है। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 216 पॉइंट्स रिकॉर्ड। टोबा टेक्सिंग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 239, जंग 238, चिनियोट में 235 पॉइंट्स को छू गया। एक तरफ फजाई आलूदगी की भरमार है तो दूसरी तरफ सरकारी इदारों के इक़दामात आलूदगी में कमी की बजाय इजाफे का बाइस बन रहे हैं। फैसलाबाद नहर की बल्ब सफाई तो हुई मगर सफाई के बाद मिट्टी के ढेर ना उठाए गए। तफसीलात जानते हैं, मरियम रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो दिन गुजरने के साथ साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो खासी बढ़ चुकी है। इसके साथ अगर बात करें तो जो इक़दामात हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से वो भी ज़ीरो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें टोबा टेक्सिंग की तो इस वक्त वहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 239 तक जा पहुँचा है। जंग में 238 है, जबकि चिनियोट के अंदर 235 है। फैसलाबाद में इस वक्त 216 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि दिन गुजरने के साथ साथ कुछ देर के लिए इसके अंदर कमी तो ज़रूर होती है लेकिन फिर से ये बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से सांस लेने की बीमारी जो हैं वो एक बड़ी वजह बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी जानिब महकमा इनहार की जानिब से भाल सफाई तो कर दी गई लेकिन फिजा को साफ करने के लिए दीगर इक़दाम ना किए जा सके। भाल सफाई के दौरान नहर से मिट्टी को निकाल कर बाहर ढेर लगा दिया गया और फिजा में हवा चलने की वजह से और आलूदगी बढ़ने की वजह भी यही बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से सांस लेने की बीमारियां जो हैं वो दीगर फैल रही हैं। इस वक्त भी कैमरामैन इशफाक आपको दिखा सकते हैं कि नहर की क्या सूरत हाल है। ये अब्दुल्ला पुल है जो कि नुसरत अली खान किनाल से मुल्हिका है। यहाँ पर ये सूरत हाल है कि पूरी नहर से जो गंद और कूड़ा करकट जो है वो फेंका जाता है वो इसके अंदर आ गिरता है और बिल्कुल इसके साथ ही यहाँ पर मिट्टी के ढेर जो हैं वो मौजूद हैं, जहाँ पर न सिर्फ मिट्टी के ढेर हैं, कूड़ा करकट है, बल्कि उसके साथ साथ
منشیات کے عادی افراد کی بھی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود نظر آتی ہے۔ محکمہ نہار کی جانب سے یہاں پر صفائی تو کی گئی، لیکن صرف نہر کی اس بات کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ سال ہونے کو آیا ہے، لیکن تاحال بحال صفائی کے بعد یہاں پہ ڈالی جانے والی مٹی جو ہے اس کو نہیں اٹھایا جا سکا، جو کہ فضائی آلودگی کی ایک بڑی وجہ بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ طبی ماہرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے فضائی آلودگی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بارش کے بھی اگلے ایک ہفتے کے اندر امکانات نظر نہیں آ رہے، تو احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ماسک کا استعمال لازم قرار دیا گیا ہے ڈاکٹرز کی جانب سے، اس کے ساتھ ساتھ کالے چشمے کا استعمال جو ہے وہ بھی لازم ہے، تاکہ خود کو فضائی آلودگی اور بڑھتی ہوئی جو گندگی ہے اس سے بچایا جا سکے۔ جی مریم، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد کے تاجروں نے چوروں سے تنگ آ کر 8 بازاروں کے ارد گرد سیف سٹیز منصوبوں کے تحت کیمرے لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ تاجر کہتے ہیں شہر میں چوری ڈکیتی کی روک تھام کے لیے پولیس کی بجائے کیمرے مددگار ثابت ہوں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں فضیل احمد سے، جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ آج بالکل فیصل آباد شہر کے اندر سیف سٹی کے حوالے سے لگائے جانے والے کیمرے جو ہیں وہ تاحال فعال نہیں ہو سکے، جس کے بعد تاجر برادری کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی کیمروں، سیف سٹی کیمروں کو جلد سے جلد فعال کیا جائے، ان کو چلایا جائے تاکہ چوری ڈکیتی کی جو وارداتیں ہیں ان کو روکنے کے لیے یہ مددگار ثابت ہو سکیں۔ گول چنی اور بازار کے جنرل سیکرٹری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، یہ بتائیے گا کیا کہیں گے جو سیف سٹی کیمرے لگائے گئے ہیں ان کے حوالے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ گورنمنٹ کا اچھا اقدام ہے، جو کیمرے لگائے انہوں نے 8 بازاروں میں، پورے فیصل آباد میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سیکورٹی کے حوالے سے جو پولیس کو نا یہ بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، مگر ان کو جلدی ہی فعال کیا جائے، کیونکہ اس کا فائدہ ہمیں لینا چاہیے، ہمیں نقصان نہیں لینا چاہیے۔ جی آپ بتائیے گا آپ کیا کہیں گے یہ کیمرے جو لگائے گئے ہیں ان کے حوالے؟ پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ ہماری آواز بنے، اس حوالے سے یہ بہت اچھا اقدام ہے، گورنمنٹ کا ہونا چاہیے اور اس کو جلد از جلد ہنگامی بنیاد پہ اس کو کلیئر ہونا چاہیے۔ جی بالکل، یہ بات آپ نے سنی، جیسے کہ تاجروں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جلد سے جلد ان کو چلانا چاہیے تاکہ چوری ڈکیتی کی بڑھتی وارداتیں جو ہیں ان کی روک تھام کے لیے کیمرے مددگار ثابت ہو سکیں۔ جی فضیل، بہت شکریہ آپ کا۔ محکمہ جنگلات میں تقرری و تبادلے، پنجاب میں 21 اضلاع کے ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر کے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ محمد علی برڈ ریسرچ آفیسر PFRI فیصل آباد تعینات، فضل الرحمان DF ایکسٹینشن ونگ محکمہ جنگلات فیصل آباد تعینات۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں، محکمہ جنگلات میں تقرری و تبادلے، پنجاب میں 21 اضلاع کے ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر کے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ محمد علی برڈ ریسرچ آفیسر PFRI فیصل آباد تعینات، فضل الرحمان DFO ایکسٹینشن ونگ محکمہ جنگلات فیصل آباد تعینات ہو گئے۔ دیہات فیصل آباد پولیس کے ریڈار سے باہر ہو گئے۔ دیہی علاقوں میں مویشی چوری کی وارداتیں بڑھنے سے کسان اور غریب ہو گئے۔ 10 ماہ کے دوران 1510 وارداتوں میں کسان 1900 مویشیوں سے محروم ہوئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں طیب مقبول سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ آباد کے دیہاتی علاقوں کے مکین مویشی چوری کی وارداتوں کے ہاتھوں انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں۔ فیصل آباد پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق 10 ماہ کے دوران فیصل آباد میں 1510 مویشی چوری کی وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں، جن میں 1900 کے قریب قیمتی مویشی مختلف دیہاتی علاقوں سے چوری کیے گئے ہیں۔ گزشتہ سال کی نسبت رواں سال مویشی چوری کی وارداتوں میں 400 سے زائد فگر کا اضافہ رپورٹ ہوا ہے۔ فیصل آباد میں دیہاتی علاقوں میں مویشی چوری کے ساتھ ساتھ مویشی چھیننے کی بھی کچھ وارداتیں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ مویشیوں کو ٹیگ نہ لگانے کی وجہ سے مویشی برآمد ہونے کے بعد بھی مدعی کے لیے شناخت کرنا ممکن نہیں رہتا۔ فیصل آباد میں جو 1510 وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں، ان میں سے 40% کے لگ بھگ پولیس وارداتیں ٹریس کر سکی ہے۔ جی طیب، بہت شکریہ آپ کا۔